وہ آگ تو ضرور بھڑکا دیا کرتے ہیں، لیکن آگ سے جو تماشا دیکھنا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو اس تماشے سے محروم کر دیا کرتا ہے، ان کا نور بصیرت چھین لیتا ہے۔ چنانچہ ان کی یہ کوشش بھی عملاً بالآخر جماعت احمدیہ کے فائدے کا موجب بنی ہے اور بنتی چلی جائے گی، اور عملاً جماعت ایسے دور سے گزر رہی ہے جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اور تم سے بھی ایسا ہوگا کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، تمہارے دل دکھتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، وہو خیر لکم، لیکن بہرحال وہ تمہارے لیے خیر کا موجب ہوتی ہے۔ بچوں کو تم کڑوی دوائیاں پلاتے ہو، ٹیکے کرتے ہو، چیختے چلاتوں کے ہاتھ پکڑ لیتے ہو اور بس نہیں جانے دیتے، کوئی پیش نہیں جانے دیتے، تم اپنے بچوں سے یہ سلوک کرتے ہو جانتے ہوئے کہ بالآخر اس میں ان کا فائدہ مضمر ہے۔ تو ہم بھی بعض دفعہ تمہارے لیے ایسی تدبیریں کریں گے کہ جن سے تمہیں انتہائی تکلیف پہنچے گی، لیکن بالآخر وہ تمہارے لیے فائدہ کا موجب ہوں گی۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کے متعلق جو پاکستان کی حکومت نے ساری دنیا میں لٹریچر شائع کروایا ہے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ساری دنیا میں جماعت کی طرف توجہ شروع ہو گئی۔ بعض لوگوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ کوئی جماعت بھی ہے دنیا میں، ان تک یہ اطلاعیں پہنچیں، سارے دنیا کے اخباروں نے ان معاملات کا نوٹس لیا، اور احمدیت اپنی شہرت کے لحاظ سے، معروف ہونے کے اعتبار سے آج اس آرڈیننس کے جاری ہونے سے قبل کے وقت سے کم 20 گنا زیادہ معروف ہو چکی ہے۔ یعنی تمام امریکہ میں، تمام انگلستان میں جب لوگوں کی بھاری اکثریت آپ سے بالکل ناواقف تھی، ایک دو مشنز کے ذریعے کروڑوں کی آبادی کو ہلایا تو نہیں جا سکتا، دلچسپی نہیں لیتے، لیکن جن حالات سے جماعت گزری اور مصائب سے دوچار ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک انسانی ہمدردی پیدا ہوئی، اور اس ہمدردی کے نتیجے میں جماعت کے معاملے میں دلچسپی پیدا ہوئی، جماعت کے لٹریچر کو لوگوں نے پڑھنا شروع کیا اور پوچھنے لگے کہ تم ہو کیا۔ پھر اس کے علاوہ جو کسر رہ گئی تھی وہ حکومت پاکستان کے اس بہیمانہ لٹریچر نے پوری کر دی، کیونکہ ان کے لٹریچر کی طرز ہی ایسی ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے ایک معقول آدمی کو کہ ہے بیچ میں کوئی دال میں کالا کالا۔ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو ایک طرف جماعت کہتے ہیں کہ ہیں ہی تھوڑے سے چند ہزار آدمی 100 سال میں جو سارا زور لگانے کے باوجود 70,000 سے زیادہ نہ بڑھ سکے، ان سے ایک اتنی بڑی کروڑوں کی حکومت خائف ہو جائے اور سارے عالم اسلام کے لیے خطرہ قرار دے رہی ہو، اتنی احمقانہ بات ہر آدمی تو ہضم نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس مضمون کو پڑھنے کے نتیجے میں خود ہی ایک ایسا آدمی بھی جس کو جماعت کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہو، اپنے اندر ایک ہمدردی محسوس کرتا ہے، کم سے کم معلوم کرنے کی جستجو اس میں ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جماعت اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے لیے ایک اور موقع بہت اچھا ہاتھ آ گیا جس سے ہم پہلے کھو چکے تھے، اور ان کی چالاکی الٹ پڑ گئی ہے۔ گزشتہ حکومت نے جو ہاتھ باندھے ہوئے تھے ہمارے، وہ ہاتھ کھول دیے انہوں نے ہمیں موقع دیا اپنے جوابات کا، اور ساتھ پابند کر دیا کہ یہ سوالات اور یہ جوابات تم نے دنیا کو نہیں بتانے۔ اس حکومت نے سوالات کی چوری وہیں سے کی ہے، کیونکہ میں تو گزرا ہوں اس سے، ان حالات سے مجھے پتہ ہے۔ تمام سوالات وہی ہیں منوان جو نیشنل اسمبلی میں اٹھائے گئے تھے۔ طریق یہ اختیار کیا گیا کہ ان میں سے کچھ تو وائٹ پیپر میں شامل کر لیے گئے، کچھ ایک رسالہ ہے تو وہ چیتھڑا، لیکن بہرحال رسالے کے نام سے مشہور ہے، اردو ڈائجسٹ، اس کو پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ دیا ہے انہوں نے۔ وہ سارے کا سارا رسالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر سراسر جھوٹے الزامات کا ایک پلندہ بنا کر شائع کیا گیا۔ نہایت تہذیب سے گری ہوئی عامیانہ باتیں جسے شریف آدمی پڑھ کر ویسے ہی اٹھا کے ایک طرف پھینک دیتا ہے۔
ایسا چیتڑا ہے کہ اس میں تو اگر کوئی پکوڑے بھی بیچے تو شاید کھانے والا ان پکوڑوں کو بھی ناپاک سمجھ کے پھینک دے، اور اسے ایک نہایت عظیم الشان شاندار رسالے کی شکل بنا کر شائع کیا گیا، اور باقی جو اعتراض رہ گئے تھے وائٹ پیپر سے وہ سارے اس کے اندر آ گئے، ایک منصوبہ تھا باقاعدہ۔ اور اب بعض احرار کے نہایت ہی ذلیل قسم کے چیتھڑے ہیں جو اشتہارات کی شکل میں شائع ہوتے رہتے ہیں روز بروز، جن کی طرف پاکستان کی پبلک، پاکستان کی شریف عوام کبھی توجہ نہیں کرتے۔ ان کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ انفارمیشن کی منسٹری خرید کے ان کو ساری دنیا میں ایمبیسیز میں بھجوا رہی ہے، گویا ایمبیسیز کو ہوش ہوگی وہ پڑھنے کی۔ کسی دن دیکھیں تو جا کے ایمبیسیز میں کہ اس لٹریچر کا بنتا کیا ہے جماعت کے خلاف وہ شائع وہاں پہنچاتے ہیں۔ آج کل تو سردی کا زمانہ ہے، کوئی بعید نہیں کہ وہ جلا کر اس سے ہاتھ سیکے جا رہے ہوں اور اس کا بہتر مصرف کیا جا رہا ہو۔ تو نہ ان کو ہوش، ان کو اپنی ہوش نہیں ہے دوسری دلچسپیوں سے، وہ یورپ اور امریکہ کے عیش و عشرت سے آنکھیں بند کر کے اپنے مفادات سے منہ موڑ کے کیوں وقت ضائع کریں جماعت احمدیہ کے متعلق یک طرفہ باتیں پڑھنے میں۔ اور جو ڈپلومیٹک سروس میں رہ چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ باہر امریکہ میں ہوتا کیا ہے، اس قسم کے لٹریچر کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ صرف ایک سرسری سا ان کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ ٹائٹل آ گیا اور بس ختم، اور یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ بھی وجود ہے، اس کی توجہ کرو۔ اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں، یا پھر وہ جلتا ہے تو کوئی چائے گرم کر دیتا ہوگا یا ہاتھ سینک دیتا ہوگا، تو وہ بھی اب کر رہے ہیں۔ یعنی نہایت گندہ مکروہ شکل کا لٹریچر باقاعدہ حکومت وفد کی طرف سے خرید کر کے باہر کی ایمبیسیز کو بھجوایا جا رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم عظیم الشان کارنامے کر رہے ہیں۔